ان کا ذہن سمجھتے ہیں. خان صاحب بار بار کہتے ہیں کہ میں گورنمنٹ سے بات نہیں کروں گا, میں اسٹیبلشمنٹ سے بات کر سکتا ہوں لارجر نیشنل انٹرسٹ میں. لیکن اسٹیبلشمنٹ کی ہر چیز کو ذاتیات میں کر دیا گیا. جس دن فیلڈ مارشل اپوائنٹ ہوتے ہیں آپ کوئی بات بھی نہ کرتے, اس دن شروع ہو گئے کہ جی وہ پھر جنگل کے بادشاہ بن جائیں, وہ بن جائیں, وہ جائیں. آج علیمہ بی بی نکلی ہیں, انہوں نے کہہ دیا سارا یزیدی ٹولہ. اب ایک طرف سے جنگل کا بادشاہ, ایک طرف سے یزیدی ٹولہ, پھر آپ کہیں کہ وہی لوگ ہمارے سے بات کریں گے تو انسان ہے کیسے بات کریں گے؟ یہ ذاتیات اس حد تک اگر چیزیں جائیں گی تو گفتگو پھر کس سے کرے؟ گورنمنٹ تو خوش ہے, وہ کہتے ہیں لڑتے رہے آپ, اسٹیبلشمنٹ ان کو ٹھوکتی رہے, ان کی تو لاٹری ہے, وہ بائی ڈیفالٹ ونرز ہیں. مجھے یہ نہ سمجھائیں, مجھے یہ لاجک سمجھا دیں جو آپ لوگوں کی لاجک ہے کہ ہے کیا, جس سے بات کرنی ہے اسی کو گالی دینی ہے, اسی سے اپنا پرسنلائز انمیٹی بڑھانی ہے. میں آپ کو عرض کرتا ہوں جی, جب گورنمنٹ کے ساتھ خان صاحب پہلے بھی گورنمنٹ سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھے, لیکن جنوری کے اندر خان صاحب کو سب کی طرف سے کہا گیا, خان صاحب نے اسے سیکنڈ تھاٹ دیا اور خان صاحب نے کہا کہ اوکے گو فار دا نیگوسیشنز, آپ گورنمنٹ کے ساتھ بات کریں. اور بڑی جائز مطالبات, دو ہی چیزیں تھیں. ایک 9 مئی کے اوپر جوڈیشل کمیشن تھا اور اس میں خان صاحب نے کلیریفائی کیا تھا کہ جو بھی گلٹی ہوگا نہ صرف میں اسے ڈس اون کروں گا بلکہ اس ایکٹ کی مذمت بھی کروں گا ود دس سینگ. دوسرا 26 نومبر تھا, جوڈیشل کمیشن حکومت بنا دیتی. حکومت نے جس طریقے سے ان مذاکرات کو کنڈکٹ کیا, جس طریقے سے وہ مذاکرات کو آگے لے کے گئے, اس میں خان صاحب کہتے ہیں ہم تو میٹنگز میں انتظار کرتے رہے, انہوں نے کہا ہم ریٹرن لے کے آئیں گے, پھر یہ آئے نہیں, خود یہ لوگ آ جاتے ہیں. سر ریٹرن دیا تھا, ہم ریٹرن لے کے گئے, ریٹرن دیا. وہ ازیوم کر رہے تھے کہ ریٹرن میں نیم لکھا ہوگا. حکومت کا چھوڑتے ہیں, حکومت کا تو مجھے انٹرسٹ آپ میں نظر نہیں آتا. حکومت کو کیا ضرورت پڑی آپ سے, بیکاز آپ نے تو ان کی سیٹیں مانگ رہے ہیں, جو ان کے پاس سیٹیں ہیں وہ آپ سے کیوں کرے گا. میں تو بات کر رہا ہوں جو آپ لوگوں کا اسٹیبلشمنٹ سے آپ بار بار کہتے ہیں ہم نے ان سے بات کرنی ہے. گور خان بھی مل کے ان کی آرمی جی سے ملاقات ہوئی, بڑے خوش تھے کہ جی بڑا فیوچر یہ پازیٹو یہ وہ. میں تو یہ صرف جاننا چاہ رہا ہوں کہ جہاں آپ بات کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں کے اوپر ہی آپ ڈائریکٹ ہوئے ہیں, اور ان حالات میں جب آرمی نے ایک جنگ بھی جیتی ہوئی ہے تو پھر کیسے ڈائیلاگ ہوگا؟ مالک صاحب اس کی ایک وجہ سر, آپ دیکھیں کہ جب یہ جنگ چل رہی تھی تو ساروں کی ایک ایزمپشن تھی کہ پی ٹی آئی اس جنگ کے خلاف جائے گی, فوج پاکستان کو سپورٹ نہیں کرے گی, اپنے جوانوں کو جو لڑ رہے تھے ان کو سپورٹ نہیں کرے گی. لیکن اس کے بالکل اپوزٹ ہوگا. وہی جو پہلے ڈیجیٹل دہشت گرد تھے پھر وہ واریئرز قرار پائے. اس کی وجہ ان کا کنڈکٹ تھا. جب آپ نے ایک اتنی پازیٹیوٹی دکھائی کوئی, اور بلکہ میں مالک صاحب آپ کے پروگرام میں ریکارڈ پہ یہ چیز لانا چاہتا ہوں, نیشنل اسمبلی کی اپوزیشن کی انکلوڈنگ می, عمر ایوب, سب ہماری سپیچز نکالیں. جس طریقے سے ہم نے انڈیا کو اور مودی کو بیش کیا ہے, اس کا اگر 10% بھی کوئی حکومتی تقریر آپ نکال دیں گے تو میں جناب آپ کا دیندار ہوں. ہم نے سب بالکل گئے. اس کے بعد اسٹیٹ وے آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے. اس کے بعد پھر وہی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے کہ آپ گھروں تک پہنچ جاتی ہے پنجاب پولیس, آپ لوگوں کو گھروں سے اٹھانا شروع کر دیتے ہیں, خواتین کو اٹھانا شروع کر دیتے ہیں. اتنی گرمی کے اندر مالک صاحب جو خواتین کا آپ کو پتا ہے پریزن وین میں سر آپ نارمل حالات کے اندر جب ایک کیفیت یہ ہوتی ہے تحریک بلڈ اپ کرنے کے لیے آپ کے خیال میں کتنا عرصہ چاہیے؟ سر میرے سے اگر پوچھیں تو جو ہم نے فیزز تیار کیے تھے, ہمیں آخری مرحلے میں داخل ہونے کے لیے 2 سے 2.5 ماہ چاہیے. جی ابھی بھی آپ کا خیال ہے کہ 2-2.5 ماہ میں ایک تحریک بن سکتی ہے؟ سر ایک اتنی بڑی تحریک مالک صاحب کہ وہ اسلام آباد کا رخ کرنے سے پہلے وہ آدھے راستے میں ہوگی تو بہت کچھ تبدیل ہو جائے گا. اب ویری اسٹرانگ کنوکشن آن اٹ, کیونکہ جس قسم کا ہم نے پلان ترتیب دیا ہے, جس قسم کی چیزیں فائنلائز کی ہیں. دیکھیں سر ابھی کیا ہوتا ہے, ابھی یہ ہوتا ہے کہ جس وقت ایک ڈیٹ دی جاتی ہے تو بلوچستان کا جو عوام ہے وہ سمجھتی ہے کہ وی آر ناٹ ان اٹ از اونلی اباؤٹ عمران خان. ہم نے یہ کہا کہ آپ 2 دن کے گیپس کے ساتھ پہلا فیز یہ کریں گے کہ 6 ریسپیکٹو 4 پروونسز پلس جی بی پلس آزاد کشمیر آپ اے پی سیز کریں گے جسٹ ریگارڈنگ در لوکل ایشوز. اور اس کو آپ اس کے بعد, اور یہ 20 دن کا پروسیجر ہے, آپ نیشنل اے پی سی کے اندر 20th ڈے اور 21st ڈے آپ اس کو اعلامیوں کو اڈاپٹ کر کے تحریک کا اعلامیہ ڈکلیئر کر دیں گے, جس میں بلوچستان کے ایشو پہ بلوچستان کا بندہ فیل کرے کہ ہمارا ایشو بھی اس کے اندر ہے, سندھ کا فیل کرے, کے پی کا فیل کرے, پنجاب کا, جی بی کا, آزاد کشمیر کا. سب جب آپ اس ایجنڈے کے تحت اوپر چلیں گے, اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو میں سمجھتا ہوں, کے پی کے سے بندہ نکل آئے گا, ہزاروں لاکھوں نکل آئے گا, دیٹ از ناٹ این ایشو. ایشو ہے پنجاب کا. پنجاب کا ایشو ڈیل کرنے کا طریقہ کار ڈفرینٹ ہے سر. پنجاب کا ایک مزاج ہے کہ پنجاب خود نکل کے باہر نہیں چلتا جب بہت زیادہ بلاکیج ہو. پنجاب اس صورت میں نکلتا ہے کہ پیچھے سے کوئی کانوائے آ رہا ہو تو پنجاب اس کے ساتھ اٹیچ ہوتا چلتا ہے. وہ ہم نے جو پلاننگ وہاں پر دی ہے دیٹ از. تو پھر آپ کے کانوائے وہ نہیں پہنچنے دیں گے نا؟ نہیں سر, نہیں, وہ پہنچ جائیں گے سر.
ہم نے، میں آپ کو ایک بات عرض کروں مالک صاحب، ہم رحیم یار خان کراس کر گئے نا سر، پھر ہمیں روک کو نہیں سکے گا سر. اوکے. اور سر، اور دوسری بات سر، یہ جو کہتے ہیں نا کہ یہ وہ فلانا کا، سر میرا پولیٹیکل رائٹ ہے، میں پروٹیسٹ کرنا چاہتا ہوں، میرا رائٹ ہے. ایک آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی تھی کہ کچھ لوگوں کی ڈسکوالیفیکیشن، میرا نام بھی ان میں شامل ہے، چونکہ 9 مئی میں ایسے حملہ کیس میں میرا نام بھی ہے، مرکزی چلان میرے خلاف گیا، دو آئی واز ناٹ ایون دیئر دیٹ ٹائم. بٹ سر اب یہاں پر فیصلہ کرنا پڑے گا. میرا تو فیصلہ ہے، میرے لیے یہ سیٹ میٹر نہیں کرتی سر. میرے خاندان کا 11واں الیکشن ہے، میرے باپ 6 مرتبہ رہے، میرے نانا رہے، میں اب اس کا حصہ ہوں. مجھے اگر پاکستان کے پولیٹیکل سسٹم کی بہتری کے لیے اگر کسی چیز کی قربانی دینی پڑتی ہے تو ہم ریڈی فار. آپ مانتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے کچھ کافی سینئر لوگ ایسے بھی ہیں جو وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں؟ مانتے ہیں آپ؟ خان صاحب نے بھی کہا ظاہر ہے